میں حلفیہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر میں جھوٹ بول رہا ہوں. مجھے صبح بھی کال آئی ہے اور وہ رو رہے تھے میرے سامنے کوڑی ہول سے کہ خدا را ہمیں ٹینکی بھجوا دے, میلوں دور سے بھی پانی نہیں مل رہا, جانور بھی بھوکے مر رہے ہیں, جانور پیاسے مر رہے ہیں اور لوگ بھی پیاسے آج مر رہے ہیں, لیکن کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. تو میں یہ جماعت سے گلہ کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس اسمبلی میں نمائندگی نہیں ہے. میں جماعت سے گلہ کرتا ہوں, میرے لوگ بھوکے بولیں گے, میرے لوگ پیاسے ہوں گے اور میں چپ کر کے بیٹھوں گا قطع نہیں. اور پھر آپ مجھے کہتے ہیں میری ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں, یہ میں ان کو کیا جواب دوں گا کہ میری جماعت نے کیا کیا ہے. میں یہی امید لے کر آپ کی جماعت میں آیا تھا اور اسی امید کے ساتھ میں نے آپ کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا. اور میں نے پوری کی پوری کیمپین جب میں علاقے میں گھومتا تھا اور علاقے کے میں نے حالات دیکھے تو یہ 21ویں صدی ہے. اور تحصیل درابند جہاں پہ میں کیمپین کرتا تھا, یقین جانے وہاں پہ لوگ جب مجھے پانی دیتے تھے پینے کو مجھے یقین نہیں آتا تھا وہ چائے ہے کہ پانی ہے, وہ اتنا گدلا ہوتا تھا. یہاں پہ رش زیادہ ہے, شاید آپ کو نہ دکھے. میں اپنے حلقے کی محرومیوں کی کوئی چھوٹی سی جھلک لے کر آج آیا ہوں, وہ پروجیکٹر پہ آپ کو دکھاؤں گا. آج 21ویں صدی میں ہم کس حال میں رہ رہے ہیں. یہ عورتیں جو سروں پہ مٹکے اٹھائے گدلے پانی بھرنے پہ مجبور ہیں میلوں دور سے, لوگ جو جانوروں کے ساتھ اکٹھا پینے کے لیے پانی کے لیے مجبور ہیں. آج ہماری تحصیل میں کئی عورتیں زچہ بچہ کی حالت میں وہ جب فوت ہو جاتی ہیں ان کو ڈیلیوری کے لیے کوئی سہولیات میسر نہیں ہوتی, نہ صحت کی سہولت, نہ تعلیم کی سہولت, نہ وہاں پہ روڈز ہیں, نہ وہاں پہ پینے کا پانی ہے. پانی زندگی ہے اور ہم تو زندگی سے محروم ہیں. امیر صاحب میں نے پوری کی پوری کیمپین اس چیز پہ لڑی تھی اور سینیٹر مشتاق صاحب کو بلایا تھا کہ آپ پورے ملک میں اس تحصیل کی آواز بنیں گے. ان لوگوں کا یہ جو حالت ہے آپ دیکھیں, ان ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے, میں آپ کو سینڈ کروں گا. آپ سینٹ میں جو آپ کی نمائندگی ہیں ہماری تحصیل کے جماعت کے, جو صوبائی اسمبلی میں نمائندے ہیں, جو قومی اسمبلی میں نمائندے ہیں, وہ اس کی آواز اٹھائیں گے. اور میں نے بارہا جماعت کو یہ تصویریں بھیجی ہیں اور یہ ویڈیوز بھیجی ہیں کہ آپ ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ دکھائیں کہ ہمارے لوگ کس کرب کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے مجھے رسپانس نہ ملا, مجھے جماعت سے رسپانس نہ ملا, اور میں اس چیز کا گلہ کرتا ہوں. اور یہ میرے حلقے سے آئے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس چیز کا گلہ کرتے ہیں کہ یہ جماعت ہماری آواز کیوں نہیں بنی. میں نے پوری کیمپین پانی کے اوپر لڑی کہ ہم پانی مہیا کریں گے. بک یونین کونسل میری تحصیل کی یونین کونسل ہے. میں حلفیہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر میں جھوٹ بول رہا ہوں. مجھے صبح بھی کال آئی ہے اور وہ رو رہے تھے میرے سامنے کوڑی ہول سے کہ خدا را ہمیں ٹینکی بھجوا دے, میلوں دور سے بھی پانی نہیں مل رہا, جانور بھی بھوکے مر رہے ہیں, جانور پیاسے مر رہے ہیں اور لوگ بھی پیاسے آج مر رہے ہیں, لیکن کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. تو میں یہ جماعت سے گلہ کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس اسمبلی میں نمائندگی نہیں ہے. میں جماعت سے گلہ کرتا ہوں, میرے لوگ بھوکے بولیں گے, میرے لوگ پیاسے ہوں گے اور میں چپ کر کے بیٹھوں گا قطع نہیں. اور پھر آپ مجھے کہتے ہیں میری ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں, یہ میں ان کو کیا جواب دوں گا کہ میری جماعت نے کیا کیا ہے. اس بک یونین کونسل میں ہم ڈونرز کو لے کر آئے ہیں, ڈونرز نے وہاں پہ وزٹ کیا ہے اور جو وہاں پہ بورڈ لگائے ہیں جس کو آپ اپنا منتخب نمائندہ بولتے ہیں, مشاورت تک نہیں کی گئی. آج بھی کوڑی جمال میں, کوٹ موسیٰ میں, تھلیا میں اور کئی بورڈ لگائے گئے ہیں مشاورت کے بغیر, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج بھی لوگ وہاں سے پانی نہیں پی رہے کیونکہ وہ کڑوا ہے. اگر مشاورت کی جاتی, اگر مجھے منتخب نمائندہ آپ اپنی جماعت کا سمجھتے تو ایسا نہ ہوتا. تو میرا یہ جماعت سے گلہ ہے اور بجا ہے. میرے حلقے سے آئے ہوئے لوگ کیا میری اس بات کی تائید کرتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کریں. تو میں یہ گلہ جماعت سے میرا ہے اور رہے گا. میں نے سینیٹر مشتاق صاحب نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ بے شک حکومت پی ٹی آئی کی ہے, اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی. میں علی امین صاحب آئے تھے اور مختلف ہمارے حلقے میں جلسے کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ جیت گیا جماعت کا بندہ تو ہم ان کو فنڈ نہیں دیں گے. سینیٹر مشتاق صاحب آئے تھے اور کئی جلسوں میں لوگوں کو کہا ہے کہ اگر انہوں نے فنڈ نہ دیا تو ہم ان کے پیٹ سے چھین کے لائیں گے. آج یہ لوگ, یہ میرے حلقے کے لوگ اس وعدے کی تکمیل کے انتظار میں ہیں. کیا کب
جہاز لائیں گے اور ہم ان لوگوں تک پینے کا پانی پہنچائیں گے. کب؟ یہ صرف تقریروں سے میں گلہ کرتا ہوں اور گلہ انسان اپنوں سے کرتا ہے, اور یہ آئے ہوئے سارے ورکرز یہ اسی گلے کے ساتھ آئے ہیں کہ, اور یہ میں ان کی آواز بناؤں ہوں. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ مجھے انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ یہ میں آپ کو سناؤں. میں اپنے آخر میں تقریر کو مختصر کروں گا اور آپ کو صرف احساس دلانے کے لیے میں اپنے حلقے کی آپ کو آواز سناؤں گا جو میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے, اور اس کو غور سے سنیں, غور سے سنیں. آہیں اجڑی بستی کی کیسے سنوں میں یا اللہ, آہیں اجڑی بستی کی کیسے سنوں میں یا اللہ, بیان اس کی حالت کو کیسے کروں میں یا اللہ. سوکھے کھیتوں میں یہ لوگ بھوک سے بلبلاتے ہیں, سوکھے کھیتوں میں یہ لوگ بھوک سے بلبلاتے ہیں, تو ہی اسباب پیدا کر اے رازق ذات یا اللہ. دریاؤں کے بیچ میں, دریاؤں کے بیچ میں کربلا کا منظر ہے, پانی کو ہیں ترس گئے یہ بندے تیرے یا اللہ. ویرانے میں ہوں آ کھڑا, ہوں آزمائش میں مبتلا, تو اس کو گلشن بنا اے قادر ذات یا اللہ. احسان تو ہے ناچیز سا, احسان تو ہے ناچیز سا, پر امتحان ہے بہت بڑا, خزاں کو بدل بہار بنا اے مالک ذات یا اللہ. خزاں کو بدل بہار بنا اے مالک ذات یا اللہ. تو امیر جماعت صاحب یہ ایک آواز تھی, یہ چھوٹی سی منظر کشی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اس کو صفحے پہ اتارنے کی کوشش کی. اور میں اب یہ توقع رکھوں گا جماعت سے کہ اس ضلع میں جہاں پہ جس کی وجہ سے جماعت کو تقویت ملی ہے ان کو ان کی ڈیو رسپیکٹ دی جائے, ان کی آواز کو سنا جائے, اور ہماری آواز کو اگر میرے پاس نمائندگی نہیں ہے اسمبلی کی تو میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ ہم ٹیم ورک بن کے کام کریں, ٹیم بن کے کام کریں, اور میری جماعت کے موجود نمائندے سینٹ میں, قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں میرے حلقے کی آواز ان لوگوں تک پہنچائیں گے. سینیٹر صاحب, امیر جماعت صاحب, آج بھی ہمارے حلقے کلاچی میں 20-25 سالوں سے ایک خاندان کی حکومت چلے آ رہی ہے, اور وہ 20 سالوں سے 5 سال عوام کا پیسہ ہڑپ کرتے ہیں اور آخر میں آ کے اس پیسے سے لوگوں کو خرید لیتے ہیں. یہ مظلوم, یہ بیچارے لوگ مجبور ہوئے ہیں, یہ ظلم کی اس چکی میں پھنسے ہوئے ہیں, اور یہ مجبور ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھوں اپنے آپ کو فروخت کرنے میں, جس کے نتیجے میں وہ ظالم ہم پر مسلط ہے. تو ہم نے اس نظام کا اگر مقابلہ کرنا ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ہماری جماعت ادھر توجہ دے, اس حلقے میں اپنے وسائل کو بروئے کار لائے, ان لوگوں تک پانی پہنچائے, ان لوگوں تک ہم اگر تعلیم اور صحت نہیں پہنچا سکتے کم از کم صوبائی اور وفاقی حکومت کو جھنجھوڑ ضرور سکتے ہیں کہ یہاں پہ لایا جائے. یہاں پہ کچھ پکچرز چل رہی ہیں, میں اس دن ذرا مٹھ میں گیا ہوں, وہ BHU بالکل کھنڈرات, وہاں پہ گدے بندھے ہوئے تھے, وہاں پہ دروازے ٹوٹے پھوٹے ہوئے تھے. اگر کوئی ہم مجھے دوڑو چلے جائیں تو وہ کھنڈرات ان سے بہتر ہوں گے. تو یہ ہمارے حلقے کا حال ہے. اور میں آخر میں کچھ مطالبات رکھوں گا امیر جماعت سے اور پوری جماعت سے, یہ توقع رکھتا ہوں کہ یہ پورے DI خان کی آواز ہے اور آپ اس کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائیں گے, نہ صرف پہنچائیں گے بلکہ ان کو جھنجھوڑیں گے کہ یہ کریں. نمبر 1, CRBC کینال کی جلد از جلد بحالی, کیونکہ CRBC کینال ہمارے پورے ضلع کے لیے یہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اور اس کو خراب ہوئے پچھلے سال تقریباً ہونے والا ہے, اور کوئی اس پہ اتنی زیادہ لاگت نہیں ہے, لیکن اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو احساس دلانے والا یہاں سے کوئی نہیں ہے. جو بھی یہاں سے ابھی MPA اور MNA ہیں وہ ان کو احساس نہیں دلا سکے کہ اس کی کیا اہمیت ہے اس ضلع کے لیے, اس پورے صوبے کے لیے. تو میرا پہلا مطالبہ ہے CRBC کینال کی جلد از جلد بحالی کے لیے آپ اقدامات کریں, نہیں تو یہ سارے لوگ فاقوں پہ آ جائیں گے. دوسرا, جو سیلاب متاثرین
جن کا سروے کیا گیا تھا اور جن کو کہا گیا تھا کہ آپ کو پیمنٹ ہوگی، جن کے گھر جزوی یا مکمل طور پہ ڈیمیج ہوئے تھے، آج بھی وہ چیک بکس لے کے بینک کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، ان کو پیمنٹ نہیں دی گئی۔ بلاول سندھ کے لیے پیمنٹ لے گیا ہے، آپ بھی ایک بڑی جماعت ہیں صوبے کی، آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں ان متاثرین کو وہ پیمنٹ کیوں نہیں دی گئی۔ اور ایک سیلاب گزرنا تھا، اس کے وہ جو تباہیاں تھی اس سے ہم نکل نہ سکے تھے، اب یہ ایک اور سیلاب ہمارے سر منڈلانے لگا ہے، اور اس کے لیے ہماری تحصیل درابن میں نہ ضلعی حکومت نے نہ صوبائی حکومت نے کوئی 1 روپے کا فنڈ نہیں دیا۔ بارہا لیٹرز لکھتے ہوئے بھی کہ پروٹیکشن بند نہیں ہیں، بنائے جائیں، نہیں تو یہ لوگ دوبارہ سے ڈوب جائیں گے۔ اور فنڈز آئے ہوئے ہیں ہمارے صاحب کا MP صاحب کے پاس، لیکن وہ ان فنڈز کو شرط پہ استعمال کرنے کو تیار ہیں کہ پہلے لوگ مجھے دعا خیر دیں اور مجھے ووٹ دیں، تب ہوگا، نہیں تو ہم نہیں کریں گے۔ آپ اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں۔ اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ وہ حلقہ ہے تحصیل کلاچی جس میں درابن بھی ہے، جس میں درازندہ بھی ہے، ان لوگوں کو آپ اپنا بنائیں۔ ان لوگوں کو انہوں نے اتنی امیدیں لگا کے ترازو کو ووٹ دیا تھا، لیکن ان کو وہ چیز نہیں مل رہی، اور میں جماعت سے گلہ مند ہوں کہ وہ کیوں نہیں دیا گیا، ہماری آواز کو کیوں نہیں سنا گیا، ہمیں ڈیو رسپیکٹ کیوں نہیں دی گئی۔ اور اب بھی آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم آپ کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں، تو میں ریکویسٹ کروں گا بڑی مؤدبانہ طریقے سے کہ ہماری آواز کو سنا جائے، اس پر سوچا جائے، اس پر ایک مکمل نئے عمل تیار کیا جائے، نہیں تو یہ حلقہ شاید ہاتھ سے چلا جائے۔ شکریہ۔